اگر تم زندگی میں کامیابی چاہتے ہو کہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، تو اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اس کے لیے اللہ کے محبوب کو راضی کرنا ہوگا، اور ایسے کام کرنے ہوں گے جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو۔ اگر ہم نے ایسے کام نہ کیے، خدا نخواستہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، تو ہماری یہ دنیا اور ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ جن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے ان کو مال اور دولت کی کثرت عطا فرما دیتا ہے اور دنیا کی ہر نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ جن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے رزق نہیں چھینتا، ان کو مال اور دولت اور دنیا کی آرائش اور ذبائش عطا کر دیتا ہے، اور ان کا کھانا پینا بند نہیں کرتا، اور وہ ساری زندگی دنیا کی محبت میں لگا رہتا ہے اور اللہ کی محبت کو بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک اس کے گھر میں جو سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کو بھی نہیں روکتا، اور رات کو چاند کی چاندنی کو بھی نہیں روکتا۔ اور اللہ جن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو چھین لیتا ہے اور ان سے اچھے اخلاق چھین لیتا ہے، اور ان سب کے بدلے میں ان کے مقدر میں ذلت اور رسوائی عطا کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے اللہ پاک، جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت نکموں کو عطا کر دیتا ہوں، مال اور دولت بخیلوں کنجوسوں کو عطا کر دیتا ہوں، اور بارش بے وقت پر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جب تو راضی ہوتا ہے تو تیری کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو حکومت نیک لوگوں کو عطا کر دیتا ہوں، دانا لوگوں کو حکومت عطا کر دیتا ہوں، اور مال اور دولت سخیوں کو دیتا ہوں تاکہ وہ یتیموں اور مسکینوں میں خرچ کرتے رہیں اور میرے راستے میں خرچ کرتے رہیں اور میری خوشنودی حاصل کرتے رہیں، اور بارش وقت پر دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے ایک شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنی آزار لٹکائے ہوئے جا رہا تھا اور اللہ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا، اللہ پاک نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے تو بڑی بڑی قوموں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ قوم عاد اور سمود، ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اپنا عذاب نازل کر کے ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ اور وہ قوم اتنی مضبوط اور قوی تھی، من اشد منا قوہ، اللہ پاک نے ان کی قوت کو اپنے کلام میں درج کر دیا، من اشد منا قوہ۔ وہ قوم کہتی تھی، کون ہے ہماری قوت کا مقابلہ کرنے والا؟ تو اللہ پاک نے ان کی قوت کو اپنے کلام میں درج کر کے ہمیں بتا دیا کہ وہ اتنی بڑی طاقت رکھتی تھی اور میری نافرمانی کرتی تھی، تو میں نے اپنا عذاب نازل کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب اس قوم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کیا، اللہ کی ناراضگی والا راستہ اختیار کیا، تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قارون اور فرعون جیسے لوگوں کو اللہ پاک نے دنیا کی آرائش اور ذبائش اور دولت، ہر نعمت عطا کر رکھی تھی۔ جب قارون اپنے گھر سے نکلتا تھا تو بڑی آرائش اور ذبائش کے ساتھ نکلتا تھا، تو جو لوگ دنیا کے طالب تھے قارون کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، اس کو اللہ پاک نے کتنی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور جو لوگ دنیا کے طالب نہیں تھے وہ کہتے تھے، یا اللہ، ہمیں یہ مفلسی، ہمیں یہ غریبی پسند ہے، ہمیں قارون جیسا نہ بنانا، ہمیں فرعون جیسا نہ بنانا، کیونکہ اللہ ان پر ناراض تھا، اللہ نے ان سے اپنی رضامندی چھین لی، ان سے اپنے سجدے چھین لیے، اللہ نے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت چھین لی،
और हुस्न सलूक छीन लिया और उनके मुकद्दर में उनको जालिम बनाया, जिल्लत और रुसवाई उनके मुकद्दर में अता फरमा दी। कारून को अल्लाह पाक ने दुनिया की दौलत तो दे रखी थी मगर सजदे की तौफीक और हिदायत नहीं दी। हिदायत सबसे बड़ी दौलत है और अल्लाह पाक से हिदायत के लिए दुआ मांगा करें। अल्लाह पाक हमें नमाज पढ़ने की हिदायत नसीब फरमाए और अपनी रजामंदी नसीब फरमाए। वो शख्स खुश नसीब है जिसको अल्लाह की हिदायत नसीब हो जाए। और अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों के लिए, नेक लोगों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें अता तैयार कर रखी हैं जिसको किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और ना किसी के वहम गुमान में उनका गुजर हुआ। ये अल्लाह पाक नेक लोगों को अता करता है और उनको अपनी हिदायत नसीब फरमाता है और उनको अपने दर पर बुलाकर अपने सजदे नसीब फरमाता है। तो अल्लाह पाक से ऐसा दिल मांगे जो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे और अल्लाह पाक से ऐसी ज़बान मांगे जो अल्लाह का जिक्र करती रहे और ऐसी आंख मांगे जो हर वक्त अल्लाह के सामने रोती रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह को नाराज ना करना, हर वक्त अल्लाह से खुशनुदी वाली दुआएं मांगा करें कि अल्लाह हमसे राजी हो जा, अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा ले, हमारे हर खैर के काम जितने हैं उसको कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह हमसे नाराज हो गया तो हम भी कौम आद और समूद, फिरौन और कारून की तरह तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमारी जिंदगी दुनिया की और आखिरत की दोनों तबाह हो जाएंगी और हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जिस शख्स पर अल्लाह नाराज होता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब तक अल्लाह राजी ना हो जाए, सब कुछ अल्लाह की रजामंदी में है। अगर तुम जिंदगी में कामयाबी चाहते हो कि हमारी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए, तो उसके लिए अल्लाह को राजी करना होगा, उसके लिए अल्लाह के महबूब को राजी करना होगा और ऐसे काम करने होंगे जिससे अल्लाह और उसका महबूब राजी हो। अगर हमने ऐसे काम ना किए, खुदा न खास्ता अल्लाह हमसे नाराज हो गया, तो हमारी ये दुनिया और हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी।